صرف دین کے لیے آپ کو کہا، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا کیا بنے گا میرا اور آپ۔ اس لیے دینی ادارے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی کام وہاں ٹھیک ہو رہا ہے یا عمومی طور پر تو تحقیق یہی ہے کہ کسی نے کہہ دیا اور نیگیٹو کہہ دیا، اسی کو مان کے اور اپنے پیسے پہ سام بن کے بیٹھ گئے۔ نہیں، یہ بڑی بات، آپ خود جا کر دیکھیں وہاں سارا معاملہ۔ اگر کوئی بندہ کوئی نیگیٹو بات بتا رہا ہے تو وہاں خود جا کے جانا چاہیے۔ ہاں بالکل، خود تحقیق کر رہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک سوال ہے جس کے 3 ٹکڑے ہیں، میں پڑھے دیتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بیٹے کا ذاتی مکان بھی ہے جو کہ اس نے کرائے پر دیا ہوا، اور وہ خود اپنی ملازمت کے سلسلہ میں رسال پور میں سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے، جبکہ میرا دوسرا بیٹا جس کا کوئی ذاتی مکان نہیں، وہ خود پی اے ایف میں ملازم ہے اور سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے۔ اب سوال یہاں آ رہا ہے کہ میرے ان بیٹوں میں اگر کبھی چند روز کے لیے کوئی مجھے ملنے کے لیے آئیں تو کیا نماز قصر کریں گے یا پوری ادا کریں گے؟ اور ایک بیٹے کے بارے میں انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا ذاتی مکان ہے لیکن کرائے پہ دیا ہوا، ملازمت کے سلسلے میں کسی اور شہر میں رہتا ہے۔ یا ابا جی جہاں رہ رہے ہیں ہاں ہاں، یہاں اس کا کوئی مکان ہے اپنا، بے شک وہ ملازمت کے سلسلے میں کہیں اور ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مکان ہے۔ اگر ذاتی مکان اس کا اپنا نا، ابا جی کی جائیداد کے علاوہ ابا جی کی جائیداد تو اس کی ہے ہی نا، یہ تو موت کے بعد بنے گا نا اس کا حق۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابا امی آ رہے ہیں اس لیے میرا مرا کوئی نہیں، موت تک پتہ نہیں وہ بیچ دیں یا ہبہ کر دیں یا تم ہی نہ زندہ رہو تمہیں ملے ہی نہ۔ یہ حق جو ہے نا وراثت کا، یہ تو بعد میں ملے گا نا جب وہ طرح کا چھوڑ کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اپنا اگر اس کا ہے کوئی ذاتی مکان اس بچے نے نہیں بنایا ہوا، پھر وہ آئے تو نماز پوری پڑے گا۔ جہاں جہاں آدمی کی پراپرٹی ہے نا، بے شک وہ زرعی زمین ہے، رہائشی مکان ہے، دکان ہے، پاکستان میں 100 جگہ بھی عورت جہاں جب وہاں جائے گا نماز پوری پڑے گا، وہ اس کے گھر ہی شمار ہوں۔ ٹھیک ہے، اور جس بیٹے کا ذاتی مکان نہیں ہے تو ابا کا مکان اس کا نہیں گنا جائے گا، تو وہاں وہ نماز قصر کرے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یعنی آپ نے یہ بتایا کہ اگر پنجاب پاکستان کے اندر اس کے 10 جگہ پہ مکانات ہیں، بے شک پیدل جائے، لمبا سفر طے کرے، اس جگہ جا کے اپنی نماز پوری ادا کرے پڑے گا۔ جہاں بھی پراپرٹی ہے ایسا تو ایک ہی جگہ ہوگا نا پکا، رہائش بے شک کسی جگہ جہاں کوئی ہے نا اس کی جائیداد بے شک تھوڑی ہو، ایک کمرے پر ہی مشتمل ہو۔ اچھا جی، ایک بھائی نے بڑا عجیب و غریب سا اور نفسیاتی مسئلے کے حوالے سے آپ نے رہنمائی چاہی ہے۔ میں سوال ان کا پڑھے دیتا ہوں کہ مجھے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، مجھے وہم سا ہو گیا ہے کہ مجھے یہاں میں نظر جاتا ہوں وہیں لفظ محمد، جہاں تک میری نظر جاتی ہے شاید ایسا ہے کہ وہیں لفظ محمد بن جاتا ہے، میرے دل میں گستاخی کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر آخر اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ لاشعوری مسئلہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں میری وضاحت فرمائیں۔ نہیں، اس میں وضاحت ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ شفا بخشے۔ باقی یہ بیماری بھی اچھی ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کا اس میں مبارک لکھا نظر آتا، بجائے کوئی بڑی بات نظر آنے کے اللہ کے رسول کا پاک نام ہی نظر آتا، یہ تو اچھی ہے، مگر بہرحال اس طرح وہم ہو جانا یہ بیماری نہیں، ممکن ہے وہم نہ ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت ہی کا ایک اظہار کو اس کے دل دماغ پہ وہی ہستی چھائی ہوئی ہے۔ نہیں، اگر جو ہے نا کہ اس کے ہوش و حواس درست ہیں، کام سارے ٹھیک ہو رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں، نہ کہ اس کے معاملات میں خلل ہے، صرف حال یہ ہو گیا کہ جدھر دیکھتا، تو پھر تو وہی بات ہے نا جو شاعر کہتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی آدمی محبت میں اس حد تک چلا جائے تو خوش قسمتی ہے۔ اگر روزمرہ کے معاملات بگڑے، ان کو اللہ ہی نظر آئے گا، کئی لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو پیار کی بات۔ باقی یہ تسلی کرے کہ بیمار نہ ہو گیا ہو، باقی معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کسی معاملے میں خلل نہ ہو، پھر کوئی بات، پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا ایک سوال ہے، آپ نے پچھلے ہفتے بھی اس کا جواب دیا تھا، شاید ہمارے بھائی اس جواب کو نہیں سن سکے، آج یہاں تشریف فرما بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی حکومت کو اس بات کی اجازت ہے کہ کسی مجرم، اس کی وضاحت نہیں کی کہ سزائے موت کو ختم کر سکتی ہے، اور جبکہ پچھلے ہفتے آپ نے تقسیم کر کے بتایا تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، حضرت صاحب میں محمد طارق طاہر بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو قرض لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، ہاں ہاں، اس پر زکوٰۃ دونوں پر واجب ہوگی یا کہ کیا مسئلہ یہ کیا ہے جو قرض لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے؟
آپ کی بات واضح ہو گئی کہ قرض دینے والا زکوٰۃ ادا کرے گا یا قرض لینے والا کرے گا یا دونوں طرف سے ادا ہوگی؟ یہی بات ہے جی ٹھیک ہے مولانا جواب آپ دیتے نے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا۔ اس بارے میں جو ہے نا اتنا گھپلا ہے علماء نے، قرض جو ہے نا اس کا کوئی دین جو قوی، کوئی متوسط، کوئی ضعیف، کوئی لکھ لے کر اتنا لکھ لیا، کوئی علم والا بھی نہیں سمجھ سکتا یہ کیا کہہ رہے۔ سیدھی سی بات آپ سمجھ لیں کہ جو آدمی کسی رقم کو برت رہا اپنی ہے یا اس نے قرض پر لیا، جو استعمال کر رہا اس نے اس کی زکوٰۃ دینی۔ اس لیے جس نے قرض لیا ہے نا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تو قرض واپس کرے، اور اگر وہ برت رہا ہے تو پھر بہانہ نہیں بنا سکتا کہ یہ قرض کی رقم ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جس نے قرض دیا اس کو نہیں دینی پڑے گی۔ جس کے ہاتھ میں ہے نا مال جو برت رہا، سیدھا سا گور یاد رکھیں، اس نے ساری لائبلٹی اٹھانی۔ جس کے استعمال میں پیسہ ہے وہی زکوٰۃ دے گا۔ ہاں طارق بھائی لائن پہ رہیے گا، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ جو استعمال کر رہا برت رہا، اپنی یا رقم یا ادھار کی ہے وہی دے گا۔ اس سے ضمن میں ایک اور بھی سوال ہے۔ کیجیے میں سرکاری ملازم ہوں، ہاں ہاں ہر مہینے حکومت ہمارے جی پی فنڈ 260 روپے کاٹ لیتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملیں گے۔ یہ جو حکومت کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، اس پر بھی پھر اس کا مطلب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی ہمیں؟ نہیں، اس پر نہ آپ کو دینی پڑے گی نہ حکومت کو دینی پڑے گی۔ وہ اب تک جو ہے نا اس کے پاس امانت ہی پڑا ہے، جب وہ آپ ملازمت چھوڑیں گے آپ کو ادا کر دے گی، آپ مالک بنیں گے، پھر زکوٰۃ جو ہے نا دوسرے مال کے ساتھ اس کی بھی دیں گے۔ اس وقت آپ بے فکر رہیں، لاکھوں بھی جمع ہو جائے آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا یہ ایک اور بات ہے جی، میں نے بیمہ پالیسی بھی کرائی ہوئی ہے اور ہر سال کے بعد تقریباً پیسے جمع کرائے جاتے ہیں 5000 روپیہ۔ جی جی، یہ جمع ہو رہا ہے، پھر اس پر بھی زکوٰۃ میں نہیں دوں گا؟ نہیں، مہربانی، شکریہ۔ جو ہاتھ میں ہے نا بالکل آپ برت سکتے ہیں جب بھی چاہے اس کو پر دیں۔ طارق صاحب لائن پہ رہیے گا، آپ کی اجازت سے مولانا سے ایک مزید رہنمائی چاہیں گے کہ میں مولانا سے کی بات بتا دی کہ جو زیر تصرف برت سکتے ہیں آپ ابھی وہ ہے، باقی مال جو ہے نا وہ سب آئیں گے تو دیکھا جائے۔ اچھا مولانا، آپ سے میں نے 2 لاکھ روپے ادھار لیے، زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے، اور میں نے کسی کے دینے تھے اور میں نے آگے دے دیے، میں برت بھی نہیں رہا، صرف میں نے اپنی جان چھڑائی ہے کہ مجھے کہیں سے 2 برس کے بعد کہیں سے پیمنٹ آنی ہے، اور میں نے 2 برس کے لیے آپ سے ادھار لیے، جبکہ وہ رقم میں استعمال نہیں کر رہا، اب زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ کسی پر نہیں، اس کے پر یہ جس کے پاس آ کر میں کہیے نا، وہ تو پھر اس کی اپنی رقم ہو گئی نا۔ یہ اپنی نہیں، آپ نے مجھ سے ادھار لی، پھر آپ نے آگے جان چرائی دے دی، جس کے پاس اب ہے نا وہ رقم جو برت رہا وہ دے گا۔ سیدھی سی بات تو آپ کو بتا دی، جو ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے، ورنہ فقہ کی کتابیں پڑھے کوئی فیصلہ نہیں۔ طارق بھائی لائن پہ ہی ہے نا آپ؟ ہاں جی لائن پر۔ ہم نے مولانا سے یہ پوچھا ہے کہ کوئی بندہ، ایک تو مولانا نے یہ بات بتائی نا کہ میں دکانداری کے حوالے سے مولانا سے قرض لیتا ہوں، کہ میں اسے اپنے مصرف کے اندر لایا ہوا ہوں اور میں ہی اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ لیکن کسی جگہ آپ کا کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ، ایسا حادثہ ہو گیا یا کاروبار کے اندر دیوالیہ ہو گیا، آپ نے پیسے لے کے آگے دے دیے، اب نہ تو رقم والا زکوٰۃ دے رہا ہے نہ لینے والا دے رہا ہے، دونوں بندے فارغ ہو گئے نا۔ وہ دے گا جو جس کے پاس آپ رکھیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے نا، اس کی اپنی جمع پونجی کے حساب سے۔ سیدھی سی بات بتا دی، جس کے استعمال میں وہی دے گا۔ ہاں، جو استعمال کر رہا نا اس رقم کو اس وقت اس کے ہاتھ میں جیسے چاہے برتے۔ بس مہربانی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، علم میں اضافہ فرمائے جی۔ یہ کہاں سے بات کر رہے تھے طارق بھائی؟ ہاں جی، کہاں سے بات کر رہے میں تھے؟ فیصلہ آباد سر سید ٹاؤن سے جی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا تو کہاں جاب کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی، جاب کہاں کرتے ہیں آپ؟ جاب میں سرکاری ملازم گورنمنٹ پرائمری اسکول میں ہوں۔ اللہ فضل فرمائے، خیر سے رکھے۔ ٹھیک ٹھیک، بڑی چلے بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کرتے رہیں سوال، بات کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ جی سوال ہم نے کیا تھا کہ کیا اسلامی حکومت کسی مجرم کی سزائے موت کو عمر قید کے اندر تبدیل کر سکتی ہے؟ اب معاملہ تو جو نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یورپین قوموں کے کہنے پر یہ سزائے موت سے کال لیں گے نہیں کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شہباز بول رہا ہوں منصور آباد سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔